سلام رمضان سلام رمضان۔ ناظرین، آج کی اس پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہوں گے حضرت علامہ مولانا قدرت اللہ عارف صاحب، جمعیت علماء اسلام سین سے آپ کا تعلق ہے اور محترم ہے جامعہ محمودیہ نواقلہ مانگا منڈی۔ آپ اس وقت ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ میں آپ کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے سلام رمضان سیزن 3 کے ایڈیشن میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور آپ سے حضور حسب معمول ہمارا پہلا سوال کہ آپ رمضان المبارک کی اس پاک ایام پر روشنی ڈالیے اور ہمارے ناظرین کو اس کی رمضان کے متعلق آگاہ کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے اپنے آخری رسول حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بہت سارے انعامات سے نوازا۔ ان میں ایک بڑا انعام رمضان المبارک کا ہے۔ اس میں ایک بات تو یاد رکھیں پہلے نمبر پر کہ رمضان کا معنی ہوتا ہے جلانا۔ اس سے انسان کے خلاف جو اس کے گناہوں کی فائل بن چکی ہے وہ فائل کو اس کے جلا دی جاتی ہے اور اس کے نامہ اعمال سے گناہ ختم کر دیے جاتے ہیں، اور اس کو جو پہلے بدعملی کی وجہ سے جہنم کا مستحق ہو چکا تھا، اب وہی شخص نیک اعمال کی وجہ سے جنت کا حقدار بن چکا۔ تو ایک بات تو یہ یاد رکھیں، یہ انعام ہے اللہ کا، بہت بڑا انعام ہے۔ اس انعام میں اللہ پاک ساری کائنات کا رب ہے اور اس کے آخری رسول صرف میرے اور آپ کے لیے نہیں بلکہ ساری مخلوقات کے لیے رسول رحمت ہے۔ اس لیے آپ کو ایسے اعمال دیے گئے ہیں جس کی وجہ سے صرف مسلمانوں کو فائدہ نہیں بلکہ دنیا کے ہر انسان اور ہر مخلوق کے ہر فرد کو فائدہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ رمضان المبارک انسان کے اندر کچھ ایسی چیزیں ہیں جس کو کبھی زندگی میں بھوک نہیں، فاقہ نہیں آیا، تنگی نہیں آئی، تو وہ انسان کو کیسے پتہ چلے گا کہ جس کے گھر میں کھانا نہیں پکتا اس کے ساتھ کیسے گزرتی ہے، جو رات کو بھوکا سوتا ہے اس کے ساتھ کیسے گزرتے ہیں۔ تو کملی والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسی تربیت فرمائی جس کی وجہ سے ایسے افراد تیار ہوئے جن کو اپنے جسم پر کپڑا پہننے میں وہ مزہ اور لطف نہیں آتا تھا جتنا کسی غریب کو کپڑا پہنانے میں مزہ آتا۔ ماشاءاللہ، بہت خوب، بہت خوب۔ ایسے افراد جن کو اپنا کھانے میں ایسے جیسے ہم کہتے ہیں نہیں آج میں فلاں ہوٹل میں ریسٹورنٹ میں کھانا کھایا مزہ آ گیا، ان کو مزہ آتا تھا کسی دوسرے کو کھلانے۔ سبحان اللہ، دوسرے کو کھلانے، ایسے افراد۔ اب یہ کملی والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ وساطت سے اللہ نے یہ نعمتیں دی ہمیں رمضان مبارک کی۔ اب صبح سے لے کر شام تک آدمی بھوکا پیاسا رہے، گھر میں ہے، اکیلا ہے، گھر میں ساری نعمتیں موجود ہیں، فریج میں پانی بھی موجود ہے، کھانے پینے کی چیزیں، اللہ کی رضا کے لیے نہیں کھاتا پیتا، تو یہ انسان کی تربیت ہو گئی 1 مہینہ کہ جس آدمی کو یہ نعمتیں میسر نہیں اس کے بارے میں دل میں ہمدردی پیدا ہو جائے، محبت پیدا ہو جائے۔ یہ انسان کو بھی اس سطح پہ لے جانا چاہتا ہے اسلام کہ اپنے کھانے سے زیادہ مزہ کسی دوسرے غریب کو کھلانے میں ہے۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، بہت۔ اب یہ دیکھو، میں آپ کے سامنے ایک حدیث پاک بیان کر کے بات کو اپنی مکمل کرنا چاہ رہا ہوں۔ ایک آدمی کو اس کی بدعملی کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے، کوئی غلطیاں، انسان کمیاں، غلطیاں اور نیکیاں کا مجموعہ ہے، کبھی نیکی کرتا ہے کبھی غلطی کرتا ہے، جی بالکل، دونوں چیزیں۔ اس آدمی کے بارے میں قیامت کے دن فیصلہ ہوگا کہ اس کو جہنم میں لے جاؤ، فرشتے جہنم میں لے جانے کے لیے اس کو پکڑ کر جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں۔ آگے ایک آدمی ملے گا،
کہے گا یار تو وہی ہے نا جس نے دنیا میں مجھے کھانا کھلایا تھا. ماشاء اللہ. تو نے پہچانے گا کھانا کھلایا تھا. اچھا دوسری روایت میں کہ تو وہی ہے نا جس نے مجھے دنیا میں کپڑا پہنایا تھا. ٹھہر جا فرشتوں، ٹھہرو. یہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں جا کے عرض کرے گا کہ اللہ اس تیرے بندے نے جس کو جہنم کی طرف جا رہا ہے، تیرا حکم ہو گیا، فرشتے پکڑ کے لے جا رہے ہیں، اس نے مجھے دنیا میں کپڑے پہنائے تھے، واہ واہ، مجھے کھانا کھلایا تھا، تو اس وقت میں بھوکا تھا، مجھے اس نے کھانا کھلایا، مجھ پر اس نے رحم کیا، آج میں تیری بارگاہ میں درخواست کرتا ہوں تو اس پر رحم فرما. تو اللہ فرمائیں گے کہ جا فرشتوں واپس لے آؤ، اس نے میرے بندے پر رحم کیا، میں نے اس پر رحم کر دیا اور اس کو معاف کر دیا. یہ انسان کے دل میں یہ جذبہ پیدا ہو جائے کہ دوسرے انسانوں کے ساتھ ہمدردی، محبت، یہ سب سے بڑی بات ہے. مشہور روایت ہے، حدیث پاک آپ سب سنتے رہتے ہیں اکثر علماء کرام کی زبان سے، فرمایا کہ کتے کے بچے کو ایک کنجری نے پانی پلایا. کتے کا بچہ کتا ہی ہوا نا، کتے کے بچے، ایک ناپاک چیز ہے، اس کو پانی پلایا، اللہ نے معاف کر دیا. وہ بندہ خدا، کتے کو پانی پلانے پر اللہ معاف کرتا ہے، تو اگر کملی والے کے کلمہ پڑھنے والے مسلمان کو پانی پلائے گا، روزہ افطار کرائے گا، کیا بات ہے. پھر کیا اللہ تجھے معاف نہیں کرے گا؟ ماشاء اللہ، بے شک تجھے معاف نہیں کرے گا. یہ جذبہ پیدا ہو جائے. اور دوسری روایت کہ ایک عورت کو دیکھا کملی والے نے جہنم میں پھر رہی ہے، پیٹ سے انتڑیاں باہر نکلی ہوئی ہیں، جیسے چوٹ لگی ہو، پھٹا ہو. پوچھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ جبریل یہ کون ہے؟ جواب یہ ملتا ہے امرات صالحہ، نیک عورت ہے، گناہ گار عورت نہیں. یہ نہیں کہا کہ زانی ہے، شراب بیچنا ہے، فلاں نہیں، نیک عورت. اس نے بلی پر ظلم کیا، اس کی وجہ سے سزا اتری. اب یہ سوچ لو کہ بندہ کسی مخلوق خدا پر رحم کرنے پر اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے، اور جو آدمی لوگوں پر ظلم کرے گا، اللہ کی مخلوق پر چوریاں کرے گا، ڈاکے مارے گا، کسی کی عزت کی طرف بری نظر سے دیکھے گا، اس کا دل دکھائے گا، اور اس کے دل دکھنے سے اللہ کا عرش معلیٰ بھی ہل جاتا ہے. اللہ اکبر. اس لیے ان چیزوں سے بچو، اپنے اندر یہ جذبہ پیدا کرو. رمضان مبارک کا یہ سبق ہے کہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرو، ہر بندے کے ساتھ. تو یہ آج کا یہ نشست کا خاص بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ رمضان مبارک اگر تم نے اس بات پر آ گئے، چور نے چوری سے باز نہیں آیا، ڈاکہ زنی سے باز نہیں آیا، زانی زنا سے باز نہیں آیا، شرابی شراب سے باز نہیں آیا، لوگوں کی غیبتیں کر کے دل دکھانے والا، چغلیاں کر کے لڑائی فتنے، محلے میں فتنے کھڑے کرنے والا باز نہیں آیا، تو اس کو رمضان مبارک کا کوئی فائدہ نہیں، الٹا اس سے پکڑ ہوگی کہ رمضان بھی آیا تو باز نہ آیا. ایک حدیث پاک میں آتا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آواز لگتی ہے، یا بادی الخیر اقبل، او نیکی کرنے والے رمضان آ گیا، آگے بڑھ. یا بادی شر، او گناہ کرنے والے شریر، رمضان اب تو باز آ جا، رمضان آ گیا. تو یہ اپنے آپ کو ان کے اندر ایک تبدیلی لائیں، انقلاب لائیں، اچھا جذبہ پیدا کریں، اللہ کی مخلوق کے ساتھ بھلائی کا. یہی رمضان مبارک کا سبق ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ. سبحان اللہ. یہ تھے حضرت علامہ مولانا قدرت اللہ عارف صاحب، جمعیت علماء اسلام کے
عظیم مبلغ ہمارے ساتھ اس وقت اسٹوڈیو میں موجود تھے.